وہاں اس کی ضرورت پوری ہو سکتی ہے. پہلے والی ٹوائلٹ بھی خالی ہے اور وہاں وہ اپنی حاجت پوری کر سکتا ہے، اور وہاں سے وہ اگلی ٹوٹی پر چلا گیا. اب یہ جو اس نے 2-3 قدم زیادہ کیے ہیں یہ اس کی ضرورت نہیں ہے. اس کی ضرورت اس سے پہلے پوری ہو سکتی ہے، اور وہ پورے برآمدے کا چکر لگائے، ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر. یہ اس نے ضرورت سے زیادہ وقت اور ضرورت سے زیادہ قدم جو ہیں وہ اٹھائے ہیں. لہذا امام ابو یوسف فرماتے ہیں اس کا اعتکاف وہیں ختم ہو گیا. یہ اتنا ثواب ملتا ہے کسی بات پر ملتا ہے نا. یہ تو نہیں کہ سارے کام بھی ہوتے رہے اور اتنا ثواب بھی ملتا رہے، نہیں. پھر اپنے نفس کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے. اب وہ ایک شخص جو ہے اس نے پہلی ٹوائلٹ کو استعمال نہیں کیا، آگے چلا گیا. اب وہاں سے آگے جو وہ گیا یہ اس کی ضرورت نہیں ہے. ضرورت کے بغیر اگر وہ ایک قدم بھی آگے رکھے گا تو اس کا اعتکاف ختم ہو جائے گا، اس کا اعتکاف ختم ہو جائے گا. اب ان پابندیوں کے ساتھ جو آدمی مسجد میں 10 دن گزارتا ہے تو اس پابندیوں پر اجر لینے والا بھی تو وہی ہے جس نے پابند کر رکھا ہے، جس نے بندے کو پابند کر رکھا ہے. اور اس میں ایک اور بات بھی میں اپنے بزرگوں کے حوالے سے، کہ ہمارے ہاں کوٹلی میں یہ معتکف حضرات کی جتنی مساجد وہاں ان کے زیر انتظام ہے، تقریباً 1500 سے زیادہ، اس وقت 1700 سے زیادہ ہے. وہاں ہر مسجد میں معتکف کا بندوبست کیا جاتا ہے. کسی مسجد کو خالی نہیں رہنے دیا جاتا. کیوں؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں مسلمان ہیں مسجد بھی ہے، اذان بھی ہوتی ہے، نمازیں بھی وہاں پڑھی جاتی ہیں، اور ان 10 دنوں میں وہ اعتکاف سے خالی رہتی ہے. وہ سارے لوگ گنہگار، اس محلے کے سارے گنہگار، صرف مولوی نہیں. مولوی تو ویسے گنہگار ہوں بیچارے، صرف مولوی نہیں، سارے. کیونکہ ہر ایک کا اس محلے میں سے ہر شخص جو دیندار ہے اس کا حق ہے کہ وہ اعتکاف کرے. اگر ایک نے کیا، کفایہ کا مطلب یہ ہے ایک نے کیا ثواب سارے محلے کو ملا. اگر ایک نے بھی نہیں کیا تو گناہ بھی سارے محلے کو ملا. ٹھیک ہے؟ یہ مولویاں نے کھاتی نا بھائی، ہاں یہ ہر مسلمان کے کھاتے ہیں. جب ایک بیٹھے گا تو اس کے لیے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جب اپنے لیے دعا مانگے تو پہلے محلے کے لیے مانگے، پھر اپنے لیے مانگے. یہ دعا اللہ کو پسند ہے، یہ دعا، کیونکہ وہ محلے کی نمائندگی کر رہا ہے، وہ محلے کی طرف سے بیٹھا ہوا ہے، محلے کی مسجد میں بیٹھا ہوا ہے، اور اس محلے کی مسجد میں ایک آدمی کا پیسہ نہیں، ایک آدمی کی محنت نہیں، سارے محلے کی محنت ہے، سارے محلے کا پیسہ ہے. یہ کوئی انکار کر سکتا ہے کہ یہاں کوئی آدمی رہ گیا ہو، کوئی شادی ہو جو کبھی نہ ادھر آیا ہو، نہیں تو جو آتا ہے وہ کچھ نہ کچھ کر کے جاتا ہے. تو سارے لوگ جب اس میں شامل ہیں تو ثواب بھی تمام کو ملے گا. اگر کسی نے بھی اس اہم ترین کام کی طرف توجہ نہیں کی تو پھر گناہ بھی سارے لوگوں کو ملے گا. تو وہ بزرگوں کی میں بات کہہ رہا تھا تو وہ پہلے اعلان کرواتے ہیں کہ یہ بہت بڑا اچھا عمل ہے. اللہ تعالیٰ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بڑے فضائل بیان فرمائے. لیکن بعض لوگ ہیں جو کلین شیو ہوتے ہیں اور وہ وہاں جا کر بیٹھتے ہیں، وہاں بھی شیو کرتے ہیں. اگر نہیں کرتے تو وہاں سے اٹھ کر عید والے دن تو خواہ مخواہ کرتے ہیں. تو وہ فرماتے ہیں کہ یہ سنت علی الکفایہ ہے، یہ واجب ہے. اب ایک کام اعتکاف کے دوران نہیں کیا لیکن عید پڑھنے سے پہلے کر دیا تو پھر بچا کیا؟ اعمال میں بچا کیا؟ کچھ بھی نہیں. اس لیے اگر ارادہ یہ ہے کہ اب یہ سنت بھی جاری رہے گی، اگر اعتکاف کی سنت کی ہے، اگر یہ بھی جاری رہے گی تو اس جیسا عمل تو کوئی ہے ہی نہیں، اس جیسا عمل تو کوئی ہے نہیں. لیکن اگر اٹھ کر پھر وہی کچھ کرنا ہے تو پھر یہ اعتکاف کرنے کی ضرورت نہیں. اعتکاف وقتی
نام نہیں ہے، اعتکاف ایک مستقل زندگی بدلنے کا نام ہے۔ اور پھر ساتھ وہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ جو لوگ نماز میں کبھی کبھی سستی کرتے ہیں، پڑھتے ہیں کبھی نہیں پڑھتے، وہ بھی اس عمل کو شروع کرنے سے پہلے سوچیں کہ 10 دن میں اپنے رب کی بارگاہ میں رہوں گا، اپنے رب کا مہمان رہوں گا، اور 10 دنوں کے بعد پھر اٹھ کر سارے عہد اس سے توڑ دوں۔ 10 دن میں دعائیں مانگو، یا اللہ مجھے بخش، یا اللہ مجھے بخش، اور جب عید کا دن آئے تو بس وہ بخشش کے سارے کام چھوڑ دیے۔ یہ مزاج ہے، یہ اللہ کی ذات سے ایک مزاج ہے، اور مزاج کرنے کے لیے بھی بندے کو مسجد میں نہیں بیٹھنا چاہیے، یہ سب کچھ چھوڑ کر بیٹھنا چاہیے، تاکہ جب وہ چھوڑ کر بیٹھے گا تو اللہ کی رحمتیں تو اس بندے پر پھر جاری رہتی ہے۔ جب نیک عمل جاری رہتا ہے تو پھر اللہ کی رحمتیں بھی جاری رہتی ہیں۔ ان کے دروازے کبھی بند نہیں ہوئے، ان کے دروازے کبھی بند نہیں ہوتے۔ اس لیے یہ آخری 2-3 منٹوں میں یہ آپ سے ضرور گزارش کروں گا، سچی بات ہے کہ جو لوگ یعنی اس سہولت میں ہے کہ بال بچہ گھر کو سنبھالے ہوئے ہیں اور وہ پینشن پہ ہیں، پینشن نہ مطلب ہونا اور صرف اللہ اللہ کرو، تو موت نہیں انتظار کرو، وہ تو کوئی گورنمنٹ ویزا واسطے مدد کرے تو وہ ضرور یہ عمل کرے۔ ایک تک خدمتوں رسی تھی شام میں جو چوہر پانی میں دے رہے، یہ اللہ کی طرف سے رزق آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے گھروں کو خالی نہیں رہنے دیتے، اور جو اس کے گھر میں بیٹھ جائے اس کو بھوکا نہیں رہنے دیتے۔ اگر یہ گل نہیں دے حافظ کاری جتنے پاکستان پڑے سارے بھوکے ہی مرنے، لیکن وہ روزی دینے والا ہوا ہے۔ ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کئی دنیا کے لوگوں کو روزی عطا کرتا ہے۔ شام کے وقت دیکھیں سب سے زیادہ ادو مسجد میں ہوتا ہے، یہ نہیں سب سے زیادہ چیزیں مسجد میں آتی ہیں، یہ نہیں کتنے لوگ ہیں، کوئی پانی لا رہا ہے، کوئی کچھ فروٹ لا رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے۔ یہ اسباب اللہ تعالیٰ نے پیدا کر رکھا ہے، اس لیے آپ ضرور بیٹھیں۔ 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب 10 دنوں میں، 2 حج کرنے 2 سال لگنے تو خرچہ کتنا ہونا، پھر بندے نال کتنے چاہیے ہونے۔ اور جو خواتین سن رہی ہیں جنہیں سہولت ہے وہ نماز پڑھتی ہیں، قرآن پڑھتی ہیں، اللہ تعالیٰ کا سہارا لے کر وہ بھی اس عمل میں شامل ہو جائیں۔ آپ نے گھر میں بیٹھنا ہے، اپنی اولاد ہے وہ خدمت کرے گی، اور جو دعائیں آپ اعتکاف کی نیت سے اپنی اولاد کے لیے کرے گی وہ تو سب سے قبولیت والی دعائیں ہوں گی۔ تو اس 10 دنوں میں قرآن، نماز، کلمہ، درود شریف کے سوا اور انسان کرتا ہی کچھ نہیں۔ پھر رمضان المبارک ہے اور اس کے آخری ایام ہے، اسی میں لیلۃ القدر ہے۔ معتکف کے لیے یہ بھی علماء نے ضروری لکھا ہے کہ وہ ان 5 راتوں میں 21 والی پہلی رات جو ہوتی ہے معتکف کی، 23، 25، 22، 29 یہ رات پوری جاگنے کی کوشش کرے۔ منجی ستیاں دیا کٹے جن دیا نہیں وہ گل نہ ہے، وہ یہ 5 راتیں کم از کم، کیونکہ اسے اور کچھ کام تو ہے نہیں، مسجد میں وہ بیٹھا ہوا ہے، تو وہ اپنے رب کے سامنے یا اس کی کتاب قرآن کھول کر بیٹھ جائے، یا نفل پڑھتے ہوئے گزارے، یا درود شریف پڑھتے ہوئے گزارے، یا کلمہ شریف پڑھتے ہوئے گزارے، یا یہ سارے کام تھوڑے تھوڑے وقت کے لیے کرے۔ تو یہ جو یہاں جو بھی جس مسجد میں بیٹھے یا خواتین گھروں میں بیٹھے، تو یہ داغ راتیں یہ پوری کی پوری جاگ کر گزارنا، یہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس سے ہی انسان کو ساری برکتیں اور ساری رحمتیں حاصل ہوتی ہیں۔ تو یہ اگر اعتکاف کے دوران بھی میں امید رکھوں گا کہ یہ جن حضرات نے یہ حدیث سنی ہے کہ اس کے 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب ملتا ہے، دینا اللہ اور اللہ کے رسول نے ہے، وعدہ ان کا ہے، وعدے میں تو کوئی خلاف ورزی نہیں ہوگی، صرف ہمارے آگے بڑھنے میں کچھ نہ کچھ کمزوری ہو سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے، جب ہم اس کے گھروں کو آباد کریں گے تو وہ ہمارے دلوں کو آباد کرے گا، وہ ہمارے گھروں کو آباد کرے گا،
وہ ہماری قبروں کو منور فرمائے گا، وہ ہمارے محشر کے میدان کو روشن فرمائے گا، اور قیامت والے دن ایک آواز یہ بھی لگے گی، این المعتکفون، اعتکاف کرنے والے کدھر ہیں؟ تو صرف صفحے چیرتے ہوئے، صفحہ کو تو ہونگیا نہیں، 120 صفحہ ساریاں محشر میدانی ساری مخلوق خدا کی 120 صفحے ہوں گے۔ ساری امتیاں کتنی ہوئی؟ بھائی تو مجھے نوے ہوئی ہے 80۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی کتنی ہوگی؟ 80 صفوں میں سے پھر وہ نکلیں گے معتکف اور اگلی صف میں چلے جائیں گے۔ کیا سو؟ انشاءاللہ۔ اس لیے یہ اتنا بڑا عمل ہے۔ میں یہ صرف آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ 10 دنوں میں اتنا بڑا ثواب یہ ہمارے محلے کی مسجد سے گزرتا ہے، لیکن ہمارے دل کے پیالے الٹے پڑے ہوتے ہیں۔ ان کو ذرا سیدھا کرنا، اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مسجد کے ساتھ محبت عطا فرمائے، نماز کے ساتھ محبت عطا فرمائے۔ اور ابھی ایک جمعۃ الوداع آگے آئے گا، لیکن یہ بات یاد رکھیں، جب اگلا چاند طلوع ہوگا پہلی ذہن تو صرف روزے مکمل ہوں گے، نمازیں نہیں ہوں گی۔ نماز آخری سانس تک، نماز آخری سانس تک۔ لیکن آپ دیکھیں اور دنیا دیکھتی آئی ہے، ہم بھی دیکھتے آئے کہ اس عید والے دن ہی یہ ساری نماز اور جماعت عشاء کی ایک صف پر آ جائے گی۔ کیوں؟ نماز تو نہیں ختم ہوئی۔ کتنی ہم اپنے آزاد کے ساتھ دھوکہ کرتے ہیں کہ جس چیز کی رخصت ہوئی نہیں، رخصت تو ہوئی ہے رمضان کی کہ وہ مکمل ہو گیا، اب اگلے سال ہوگا، لیکن نماز کی تو نہیں ہوئی۔ تو اگر اسی دن جو ہے وہ مسجد خالی ہو جائے تو پھر اگلا معنی آپ خود نکالیں، یہ ہمارا کیا عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ اس عمل سے ہم کو محفوظ رکھے۔ سنتے ہیں